جب سے انسان نے آنکھ کھولی ہے وہ اپنے اوپر پھیلے ہوئے آسمان میں سورج، چاند اور ستاروں کو دیکھتا چلا آیا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا جب یہ سورج، چاند اور ستارے سب بے نور ہو کر تباہ و برباد ہو جائیں گے؟ آئیے آج ہم آپ کو ان کے انجام کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جدید سائنسی تحقیقات کے مطابق سورج، چاند، ستارے حتیٰ کہ کہکشائیں تک نظر نہ آنے والی شدید ترین کشش ثقل کے زیر اثر ایک خاص وقت تک اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہیں گے۔ پھر یہ کہ کشش کے اس نظام میں ستاروں اور سیاروں کا اپنے مدار سے نکل کر دوسرے ستاروں اور سیاروں سے جا ٹکرانا ناممکن ہے۔ کشش و جذب کی اسی عظیم حقیقت کو قرآن سورہ رعد میں یوں بیان کرتا ہے کہ اور اس نے آفتاب و ماہتاب کو ایک قانون کا پابند بنا رکھا ہے، اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک چلی جا رہی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ محوری اور دائروی دونوں قسم کی گردشوں تک کا ذکر سورہ یاسین میں یوں ہے کہ نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ قرآن سورج اور چاند کے ٹکرانے اور جمع ہونے کا ذکر سورہ قیامہ میں یوں کرتا ہے کہ اور جب سورج اور چاند ٹکرا کر جمع کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد سائنس سورج جیسے ستاروں کے گرم اور روشن ہونے کی وضاحت کرتے ہوئے کہتی ہے کہ ان ستاروں میں ہائیڈروجن گیس ہیلیم میں تبدیل ہو کر لامتناہی حرارت اور روشنی پیدا کرتی ہے، اور اس ایندھن کے کم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ستارے پہلے مدھم ہو جائیں گے اور بالآخر تباہی کا شکار ہو کر بالکل بے نور ہو جائیں گے۔ پھر سورج کی تباہی کے بارے میں سورہ تکویر میں یہ پیشن گوئی کی گئی ہے کہ اور جب سورج کی دھوپ لپیٹ دی جائے گی۔ پھر معاملہ صرف اجرام فلکی کے بے نور ہونے کا ہی نہیں ہے، بلکہ سائنس کہتی ہے کہ نظام کشش کی تباہی کے ساتھ ہی کہکشائیں کہکشاؤں سے ٹکرا جائیں گی، ستارے اپنے مدار سے نکل کر دوسرے ستاروں سے ٹکرانا شروع کر دیں گے، اور پھر ہر طرف اجرام فلکی آپس میں ٹکرا کر تباہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ چھوٹے سیارے بڑے سیاروں سے ٹکرائیں گے، حتیٰ کہ کائنات میں کوئی ستارہ، سیارہ اور کہکشاں باقی نہ رہے گی۔ قرآن ستاروں کی تباہی کے انہی سائنسی نظریات کو قیامت سے تعبیر کر کے سورہ انفطار میں یوں بیان کرتا ہے کہ اور جب ستارے گر کر بکھر جائیں گے۔ بکھر جانے کے ساتھ ساتھ ستاروں کے جھڑ کر ایک دوسرے سے ٹکرانے کی حقیقت کو بھی سورہ تکویر میں یوں بیان کیا گیا ہے، جب ستارے بکھر کر جھڑ پڑیں گے۔ آج سے 1400 سال قبل سائنس اور ٹیکنالوجی سے دور مکہ و مدینہ میں نازل ہونے والے قرآن نے جو قیامت کے بارے میں پیشن گوئیاں کی تھیں، سائنس اب ان کی تصدیق کرتی چلی جا رہی ہے۔ تو اب سائنس کے غیر متعصب ہونے کے دعوے داروں کو خود بھی غیر متعصب ہونے کا ثبوت دینا چاہیے اور قرآن پر ایمان لا کر کلمہ حق کو قبول کر لینا چاہیے۔